تو رشتہ داروں کے بارے میں عرض کروں گا، کربلا خود رشتہ داروں کی تہذیب اور رشتہ داروں کی قدر اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کربلا سے زیادہ بہتر مثال کہیں اور نہیں ہے۔ رشتوں کی معراج کا نام ہے کربلا۔ جو خونی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، جب اللہ نے بنائے تو آپ کے اور میرے توڑنے سے ٹوٹیں گے نہیں، جب وہ ٹوٹیں گے نہیں تو میں ان سے تعلق کیوں توڑ رہا ہوں؟ حتیٰ وہ شخص، اللہ اکبر، سلمن قطعک، مولا علی کا فرمان، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھنا جو تعلق توڑتا ہو۔ نہیں بلایا، نہیں پوچھا، سلام نہیں کیا، جواب نہیں دیا، بے ادبی کرتے ہیں، ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مولا علی فرما رہے ہیں اس سے تعلق جوڑے رکھنا جو رشتہ توڑتا ہو۔ معصوم امام نے اسے بھی اپنا حصہ بھیجا۔ تو اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ہمیں تو حکم یہ ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء حاصل ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اتنا، مولا علی فرماتے ہیں اتنا نبی نے پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ اصحاب کے درمیان یہ گفتگو تھی کہ میراث میں بھی انہیں حصہ دیا جائے گا۔ نبی پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سننے والوں کے توسط سے کہوں گا، یہ پاکستان ہے، اس میں دائیں جانب سنی رہتا ہے، بائیں جانب سلفی رہتا ہے، اگلی گلی میں شیعہ رہتا ہے، پچھلی گلی میں بریلوی رہتا ہے، دو گلی بعد ایک صوفی رہتا ہے۔ ہم یہاں ہر گلی میں ہیں، ہر کوچے میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اٹھ بیٹھ ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارے معاملات ہیں، اداروں میں، اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، تحصیلی اداروں میں، معاشی اداروں میں۔ کون سا ایسا شہر ہے اس ملک کے اندر کہ جہاں ہم سب ساتھ نہ رہتے ہوں؟ تو جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہر بات میں تو دوستی ہے، تو پھر اسلام بھی ہمیں برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ تمہارا عقیدہ وہ ہے، تمہیں مبارک ہو، میرا عقیدہ یہ ہے، مجھے مبارک ہو۔ سمجھنا چاہتے ہو تو بتانے کو تیار ہوں، سننا چاہتے ہو تو بتانے کو تیار ہوں۔ ہاتھو برہانکم، کوئی ہے جو دلیل لے کر آئے؟ قرآن نے تو پکار کے کہا ہے دلیل سے بات کرو، یا میری بات مان لو یا مجھے منوا لو، اس کے علاوہ تو تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر میں حق پر ہوں اور سچ پر ہوں تو مجھے اپنی بات کرنی چاہیے اور دلیل سے بات کرنی چاہیے اور انتہائی پیار سے بات کرنی چاہیے۔ جدال بھی ہو تو جدال احسن ہو، موعظہ بھی ہو تو اس میں پیار ہو۔ متحمل نہیں ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرہ ماضی میں بھی متحمل نہیں تھا، مگر شاید بے توجہی تھی، شاید ذمہ داروں کی بے خیالی تھی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر 30 سال تک خونریزی ہوتی رہی۔ وہ اسے کافر کہتا رہا، وہ اس سے اپنا دفاع کرتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں جانیں چلی گئیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ بہت نامناسب دور تھا۔ میں اس ذکر کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، برداشت بڑھائیے۔ وہ ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، اگر وہاں کرنے والوں کو سمجھانے والے معلمین، مدرسین معتبر ہیں تو یہاں سمجھانے والے بھی کسی سے کم معتبر نہیں ہیں۔ وہاں اگر رونے پر پابندی تو یہاں رونے کی تاکید کرنے والے مولانا رضا ہیں۔ یہاں امام حسین پہ گریہ کرنے کا حکم دینے والے امام جعفر صادق ہیں۔ کسی طور بھی اسلام کی تاریخ میں آنے والی شخصیات سے قابل مقایسہ شخصیات نہیں ہیں۔ انہیں ہم برداشت کریں، ہمیں وہ برداشت کریں، اور برداشت ہی، اور یہ آپ نے ابھی تلاوت قرآن سنی، اس کے اندر آیت بھی یہی تھی کہ ہم نے جو تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، شعوب میں، علاقوں میں، زبانوں میں، قبیلوں میں، ہم نے تمہیں مذاہب اور مکاتب اور مختلف زبانوں میں تمہیں تقسیم کیا، تو اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہیں آزما سکیں۔ آزمائش تو تب ہوگی کہ جب سلیقے مختلف ہوں گے، امتحان تو جب ہوگا کہ جب ترجیحات مختلف ہوں گی، اور پھر اسی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ناپے گا، تولے گا کہ میں کتنا وزن اور کتنی سنگینی رکھتا ہوں۔ لہذا یہاں اعلان ہو رہا ہے، جسے مرنے کا احساس ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح انجام دے۔ خدا کے واسطے
میرا معاشرہ، ہمارا ملک اخلاقیات کی طرف توجہ بڑھائے. اگر مولا کائنات کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اگر سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اگر ائمہ اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب کے مطابق انہیں اہمیت نہیں دی گئی، تو یہ مسئلہ کون سا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اخلاقیات کا ہے. مسئلہ اخلاقیات کا ہے. میں جسے قابل سمجھتا ہوں اسے اگر اس کا حق نہ دوں تو یہ مسئلہ میری اخلاقی کمزوری کا ہے. انسان کے اخلاقیات جتنے کمال پر جائیں گے اتنا ہی حقدار کو حق ملتا چلا جائے گا. تمام تر توجہ اس بات پر ہو کہ معاشرے کا اخلاق اچھا ہو جائے. نبی اللہ پہنچانے آئے تھے اور اللہ کے ماننے والے اخلاق اچھا نہ رکھتے ہو. نبی قرآن پہنچانے آئے تھے، نبی نے نماز سکھائی ہے، نبی نے روزہ سکھایا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اخلاق اچھا نہ ہو تو کیا کہا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں. کہتے نا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اللہ سمجھاؤں، کہتے نا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ میں قرآن تک پڑھاؤں، کہتے کہ میں تمہیں نماز سکھانے آیا تھا. نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے کمالات تمہیں دکھا سکوں. اخلاقیات کو کمال پر پہنچانا یہ ذکر مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، اور یہ ذکر اہل بیت کا نتیجہ ہے. کیا ہوا ہے کربلا میں؟ اخلاقیات کو معراج ملی ہے. کس زاویے سے دیکھا جائے، کون سا پہلو ایسا ہے جس سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک مشترکہ چیز نظر نہیں آتی. وہ مشترکہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حسن خلق ہے، وہ اخلاقیات کی معراج ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حسین میرے مولا مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں کئی منزلیں ہیں جہاں قیام کیا ہے حسین مولا نے، مگر ایک ایسی منزل آئی جہاں فرمایا کہ یہاں سے پانی ذخیرہ کرو. جب پانی ذخیرہ ہو رہا تھا تو خود تشریف لے گئے. دیکھا جو پانی ذخیرہ کیا گیا ہے وہ بے قدر احتیاج ہے. حضرت نے فرمایا کہ 2 برابر پانی ذخیرہ کرو. جتنا پانی ذخیرہ کیا اس سے زیادہ پانی یہاں سے اٹھاؤ. حضرت سے ایک مولا کے لشکر میں موجود، مولا کے قافلے میں موجود ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہ ہماری آئندہ منزل تک کے لیے، آگے کی منزل تک کے لیے یہ پانی کافی ہے. فرمایا ہمیں اس منزل سے پہلے اس پانی کی ضرورت پڑے گی، ہمیں اس آگے کی منزل سے پہلے پانی کی ضرورت زیادہ ہے. آگے کی منزل آنے سے پہلے ہور کا لشکر جو پیاسا ہے. اخلاقیات دیکھیے، یہ پیاسے ہوں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا، پانی ہماری ضرورت کے مطابق ہوگا، پانی زیادہ لے لو. کیسے ممکن ہے کوئی مہمان ہمیں ملے اور پیاسا ہو اور ہم اسے پیاسا رہنے دیں؟ لہذا جب دیکھا تو پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں کی زبانیں شدت عطش سے باہر آ رہی تھیں اور گر رہے تھے ہور کے سپاہی پانی نہ ہونے کی وجہ سے. فرمایا انہیں پانی پلاؤ. مختلف مولا کے چاہنے والے مختلف ہور کے سپاہیوں کو پانی پلا رہے تھے. تو امام نے دیکھا کہ ایک شخص پیاس کی شدت سے گھوڑے سے گرا. لشکر ہور کا ایک سپاہی شدت عطش سے گھوڑے سے گرا. امام نے کاسا بھرا اور اس کے قریب جا کر اس کے دہن میں پانی ڈالا. جب 2 گھونٹ پانی اس کے حلق سے اترا تو اس نے کچھ جان میں جان آئی تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو امام حسین تھے. کہنے لگا تم کون ہو؟ من انت، کون ہو؟ امام نے فرمایا حسین ابن علی.
کہا تم وہی ہو جسے مارنے ہم آئے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اسے ہدایت کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاقیات۔ میرے مولا کربلا پہنچے، 2 رکعت نماز اگر میں غصبی جگہ پڑھوں میری نماز باطل، میں اگر گھر میں ایسی جگہ گھر بناؤں جو میری اپنی زمین نہ ہو میرا رہنا گناہ۔ حسین کربلا کی زمین پر تو قیامت تک رہنے آئے ہیں، یہاں تو مزار بنے گا۔ کہا تھا نا شب عاشور جناب زینب سے، اے زینب کبریٰ، جب بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھیا یزیدی لشکر میں اضافے پر اضافہ ہے، آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر امام کی مناجات سن کے کہا کہ آپ ابھی مناجات میں اس دنیا سے بیزاری کا اعلان کر رہے تھے اور کل دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام دے رہے تھے، بھیا کل کیا ہوگا؟ تو بہن کا ہاتھ پکڑا اور صحرائے کربلا میں حسین روانہ ہوئے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں چند منزلیں لے کر آپ کو عبادت تک پہنچاؤں، اس کمال عبادت تک پہنچاؤں۔ صحرا میں گئے، اشارہ کر کے کہا زینب کل ہم یہاں گھوڑوں سے گرائے جائیں گے، زینب میرے بدن کو پامال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ علی اکبر کہاں گرے گا، قاسم کو کہاں پامال کیا جائے گا، عمر محمد کو کہاں تیر لگیں گے، میرے عباس کے بازو کہاں قلم ہوں گے۔ عزادارو، امام حسین نے ایک ایک جگہ بتائی اور پھر فرمایا زینب وقت گزر جائے گا، یہاں ہمارا مزار بنے گا، لوگ دور دور سے میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، میری قبر لوگوں کو ہدایت عطا کرے گی۔ اور جان لو یہ ارادہ ہے پروردگار، جان لو یہ مشیت الہیہ ہے۔ عزادارو، امام نے زمین خریدی میرے مولا حسین نے، اور جب زمین کی قیمت ادا ہو گئی تو وہ زمین انہی لوگوں، اسی قبیلے کو وقف کر دی، ہبہ کر دی، یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں کچھ شرائط کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا، یہ سرزمین ہل چلانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید اس وجہ سے امام نے یہ وصیت فرمائی کہ کیا معلوم جب ہل چلے تو کسی شہید کا کوئی بدن، اس بدن مبارک کا کوئی حصہ، کہ یہاں ہل نہ چلانا، یہاں فصلیں نہ اگانا، فرمایا اسے بیچنا نہیں، یہ اپنے خاندان میں منتقل کرتے رہنا، یہ اپنی نسلوں کو منتقل کرتے رہنا۔ اور سنیں گے عزادارو آخری کیا شرط فرمائی؟ فرمایا جب ہمیں مار کے چلے جائیں اور ہمارے جنازوں کو یوں ہی چھوڑ جائیں تو تم اپنے بچوں سے کہنا کہ ہمیں آ کے دفنا دیں۔ یہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے تم میں یہ جرت نہ ہو اور بچوں کے عمل کو قبول کر لیا جائے، اور پھر اپنی عورتوں سے کہنا کہ آ کر ہمارے بدنوں پر خاک ڈال دیں، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم ایسا کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے 2 محرم کو کربلا بسائی، 4 محرم کو عزادارو شمر کا پہلا لشکر آیا، ہر کا لشکر تو امام کے ساتھ ساتھ آیا تھا، 1000 کی تعداد ہر کے لشکر میں تھی اور 4000 کی تعداد شمر کے لشکر میں تھی، اور وہ سب کے سب سوار آئے تھے۔ اور اتنا بڑا لشکر جب امام حسین کے اس سرزمین کربلا میں داخل ہوا تو سنیں گے پہلا کام شمر کے لشکر نے کیا کیا۔ شمر کے سپاہیوں نے ان خیموں کی طرف روانگی، ان خیموں کی طرف رخ کیا جو حسین کے خیمے تھے۔ حضرت عباس نے زمین پر خط کھینچا اور ایک مرتبہ جلال حیدری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ ادھر لشکر تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ادھر عباس اپنے بازو کا جوہر دکھانے کے لیے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے تیار تھے۔ جناب زینب کے خیمے کی طرف امام حسین نے رخ کیا۔
خیمے میں جا کے کہا بہن زینب عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ نے باہر جا کر کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہے۔ فرمایا اماں جا کر کہیے کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا۔ جب دوسری مرتبہ جناب فضہ آئی نا تو انہوں نے ایک جملہ کہا عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی تلوار ریحان میں رکھی اور خیمے کی طرف رخ کیا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ بیوی زینب کے برابر میں مولا حسین کھڑے۔ امام حسین کو آواز دے کر کہا مولا کیا خیمے ترائی سے ہٹا دو؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ اللہ رے خلق حسینی، کربلا کی یہ داستان اخلاقیات کی داستان ہے۔ یہاں آنے والا ہر شہید کمال اخلاق پر فائز ہے۔ مولا حسین عاشور کے دن جس انداز سے قربانیوں کی ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی تاریخ کربلا میں عجیب رخ ہے۔ پہلے اصحاب جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو حبیب زندہ رہ جائے اور علی اکبر مارا جائے۔ پہلے زہیرقین جائیں گے، پہلے شوذب اور عابس جائیں گے، پہلے مسلم ابن اوسجہ جائیں گے، پہلے سعید ابن عبداللہ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام۔ ایک مرتبہ ایک شہید نے جب اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے حسین کے آگے حاضری دی تو امام حسین نے ایک مجاہد سے پوچھ لیا تھا تم موت کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ تو جواب آیا تھا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزادارو بہت مصاب ہو لیے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ایسے صحابی کا ذکر بھی کروں کہ جو امام حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے اپنے بازوؤں پہ تیر لیتا رہا، اپنے سینے پر تیر لیتا رہا، اور جب حسین مولا کی نماز مکمل ہوئی اور وہ زمین پر گرا، نام سعید ابن عبداللہ ہے، تو امام نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی آغوش میں لیا تو سنیں گے انہوں نے سر اپنا ہٹا دیا۔ مولا نے پھر آغوش میں لیا، پھر وہ ہٹانا چاہتے تھے۔ امام نے سوال کیا تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ مولا کہاں میرا سر، کہاں حسین کا سر؟ کہا اے سعید ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری آغوش میں رہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ سعید نے کچھ وصیتیں کرنا چاہیں اور وصیتوں کے درمیان مسکرانے لگے تو امام نے سوال کیا سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرہانے رسول اللہ ہے، مجھ سے کہتے ہیں تم نے حسین کی جان بچائی۔ کچھ دیر پھر سعید نے گفتگو کی، پھر حضرت سعید مسکرائے۔ امام نے پھر سوال کیا سعید اب کی دفعہ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرہانے علی آ گئے۔ عزادارو کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ سعید رونے لگے، سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ امام نے تعجب سے پوچھا سعید تم بہت ہمت والے ہو، یہ زخموں کی تکلیف تمہیں رلا ڈال رہی ہے؟ فرمایا نہیں مولا میرے سرہانے فاطمہ زہرا آ گئے۔ اللہ رے غربت زہرا، مجھے رونا اس بات پر ہے کہ نبی کی بیٹی مجھے جنت کی بشارت دے رہے، میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہے۔ اسی اثنا میں جناب سعید نے فرمایا حبیب کہاں ہے؟ دیکھیے مجاہدوں کا انداز۔ فرمایا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں تھے، کچھ فاصلے پر تھے۔ آواز دی گئی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ حضرت حبیب کتنی عجلت کتنی جلدی آئے ہوں گے، جب قریب آ کر بیٹھے تو حضرت سعید نے آواز دے کر کہا حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، کیونکہ حسین مولا کی آغوش میں ہے نا۔ سعید نہیں چاہتے کہ حسین سن لے، یعنی کوئی ایسی بات ہے جو چاہتے ہیں کہ حسین نہ سنے۔ حضرت حبیب نے اپنا کان ان کے دہن کے قریب کیا تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا، حسین کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے وفاداری جو کربلا کی زمین سے اہل اسلام کو نصیب ہوئی ہے۔ اب کربلا میں حسین اکیلے لاشیں اٹھا چکے،
رونے والوں، حتیٰ وہ 6 مہینے کے بچہ، 6 مہینے کے بچے کا لاشا جو حسین ابن علی نے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر نکلایا، سلام اس ماں پر بھی ہو جس نے اپنے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے رکھا اور اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے، اور اس تنہا غریب مسافر کو مارنے والے ہزاروں ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا تیر لگ جائے تاکہ وہ ثابت کرے کہ میں نے حسین ابن علی کو مارا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا پتھر حسین کو لگ جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح نیزہ جا کے چبھو دوں۔ ہزاروں لوگوں کا لشکر ہے جو حسین کو مارنا چاہتا ہے، اور تنہا زہرا کا لال ہے، نبی کا نواسا ہے جو کربلا کے میدان میں۔ ایک مرتبہ ظالموں نے گھیر کر حسین کو مارنا شروع کیا، تیروں پر تیر لگنے لگے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ کربلا کا عجیب منظر، کربلا میں عجیب منظر نظر آیا۔ حسین گھوڑے پہ جب بیٹھے تھے اور زخموں پر زخم لگتے چلے گئے تو اب حسین سے بیٹھا نہیں گیا، تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو گھوڑے کی زین کو پکڑ کر سنبھلتے تھے اور بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر سنبھل جاتے تھے۔ کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، پھر حسین زین پکڑ کر سنبھلتے تھے اور پھر کوئی نہ کوئی تسبیح زبان پر جاری کرتے تھے۔ لیکن عزاداروں، مقتل نے عجیب منظر لکھا ہے، اور حضرت مختار کے دربار میں یزیدی سپاہیوں نے جو احوال بیان کیے ہیں نا، اقرار جرم تو اقرار ہوا کرتا ہے، وہ ثبوت ہوا کرتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آخری منظر میں، آخری مرحلے میں حسین کس انداز پہ گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ جب گرنے لگتے تھے نا تو اسی جانب جہاں گر رہے ہوتے تھے وہاں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، نہیں منع کرتے تھے، نہیں۔ پھر دوسری طرف گرتے تھے تو اسی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ یہ لا واللہ کا اشارہ، نہیں کا جملہ وہاں کہا جائے گا نا جہاں کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہو، کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور حسین اسے نہ چاہتے ہو۔ یہاں پر آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا مقتل کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھو۔ جب حسین گرنے لگتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے نانا مجھے خود گرنے دیجئے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ کبھی علی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ، کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، مگر حسین اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے۔ اور عزاداروں وہ کتنا سخت منظر تھا جب حسین گھوڑے سے گرے۔ ایک بہن تھی جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور وہ آوازیں لگا رہی تھی کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے، مگر شمر، خولی، سنان، خنجر، تبر لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ایک ایسا منظر بھی آیا کہ جب جناب زینب نے بھائی کی حفاظت کی خاطر کہ جب کوئی میری سن نہیں رہا تو زین العابدین کو اٹھاؤں جا کر، اور اپنے غشی میں مبتلا بھتیجے کو جا کر اٹھایا۔ زین العابدین ذرا دیکھو یہ سیاہ اندھیاں کیسی ہیں، یہ زمین کربلا پہ زلزلہ کیسا ہے، کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، عزاداروں نیزے کی ہنی پر حجت خدا کا سر تھا۔ امام زین العابدین کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی، حجت خدا کو مارا گیا۔ عزاداروں، حسین مارے گئے، خیمے لوٹے گئے، تبرکات چھینے گئے، شام غریباں بھی آ گئی۔ جلے ہوئے خیموں کے درمیان علی کی بیٹی ایک جلی ہوئی چوب لیے بیوی اور بچوں کی حفاظت پر مامور۔ بس عزاداروں بہت رو لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر لکھا ہے کہ پانی آیا، اور جب پانی لا کر رکھا گیا جناب زینب نے کوزے میں پانی بھرا۔ سب سے پہلے سکینہ کو دیتے ہوئے فرمایا سکینہ تم بہت پیاسی ہو، پانی پی لو۔ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پانی پیجئے۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ بس کوزہ ہاتھ میں اٹھایا، اندھیرے بیابان کی طرف جانے لگیں۔ کربلا کے اندھیرے بیابان میں سکینہ جانے لگیں۔ آواز دی سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟
کہ پھوپھی اماں میرے بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ عزادارو کون سکینہ کو بتائے شام غریباں گزر رہی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے اور قافلہ حسینی ہے، زینب کی بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، بچے ہیں، یہ پہاڑ جیسی رات ہے، اور آنے والا دن ہے جب اسیر بنایا جائے گا، جب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی، جب کوچا بکوچا دیار بدیار پھرایا لوگ تشہیر کریں گے یہ نبی زادیہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔